یہ ٹیررزم کا جو ورڈ ہے یہ مسلمانوں کے وادیوں میں پیدا نہیں ہوا. سب سے پہلے اس کو آکسفورڈ ڈکشنری میں جب یوز کیا گیا, قریب میں یوز کیا گیا, سب سے پہلے یہ ورڈ ہمیں ملتا ہے فرانس کے اخبار میں ملتا ہے. 1779 سے لے کر 1789 میں جو فرینچ ریولیوشن آیا, فرینچ ریولیوشن یعنی کہ ایگریکلچر ریولیوشن, جس کو کہتے ہیں سبز انقلاب. سبز انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسانوں نے مل کر کہا وقت کے حاکموں کو پلٹا دیں, اور پورے کسان اس میں کامیاب ہو گئے. جس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, دیکھیے. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی, جس کھیت کے دہقاں سے میسر نہیں روزی, اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا. اس کو کہتے ہیں فرینچ ریولیوشن. جب آیا تو اس وقت پر 1779 سے لے کر 1789 یہ 10 سال کو کہتے ہیں پیریڈ آف ٹیررزم, دہشت گردی کا مرحلہ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے دوسرے دن اخبار میں آیا, 1979 کے اخبار میں آیا ٹیررزم, یعنی کہ فرانس اور لیٹن کا یہ ورڈ ملتے ہوئے سب سے پہلے دہشت گردی کا ورڈ. فرینچ جو ریولیوشن آیا تو اس وقت پر ہزاروں معصوموں کو سولی لٹکائی گئی. اس کے بدلے میں کہا یہ تو ٹیررزم ہے. مطلب کیا نکلا, اس وقت پر کوئی مسلمان انوالو نہیں تھا, وہاں پر کوئی مسلمان فرینچ ریولیوشن کے وقت پر مسلمان نہیں پایا جاتا تھا. اس کا مطلب نکلا کہ یہاں پر دہشت گردی کا جو ورڈ, ٹیررزم کا ورڈ جو شروع ہوا ہے یہ مسلمانوں کی دین نہیں, غیر مسلموں سے اس کی شروعات ہوئی. پھر اس کے بعد فرانس کے اخبارات سے لڑکتا انگلش پیپر میں آیا, انگلش سے لڑکتا ہوا اسلامک ٹیررزم بن گیا. یہ کیا بات, اچانک وہ شروع ہوتا ہے غیر مسلموں کے محلے سے اور لا کر آپ اس کو اسلام کے محلہ میں مارکیٹنگ کرتے ہیں, تو ایک بات بالکل صحیح نہیں نظر آتی. اسی طریقے سے اسلام کا ایک ورڈ کوئی بھی لے کر کہتے ہیں فنڈامنٹلزم. یہ تو فنڈامنٹلزم کہتے ہیں, حالانکہ فنڈامنٹلزم 1989 میں سب سے پہلے آکسفورڈ ڈکشنری میں فنڈامنٹلزم کا ورڈ آیا. سیکنڈ ایڈیشن میں آیا 1950 کے اندر, تو یہ ورڈ فنڈامنٹلزم کا آکسفورڈ ڈکشنری میں بھی نہیں تھا. کیوں استعمال کیا گیا جانتے ہیں آپ؟ جو پروٹیسٹنٹ تھے, عیسائی جو تھے, پروٹیسٹ بغاوت کرنے والے, وہ دوسرے عیسائی جو پرانے خیالات کے تھے ان کے خلاف انہوں نے کہا فنڈامنٹل ہو. کیا فنڈامنٹل ہو؟ ڈاروین کی تھیوری نکلی, عیسائیوں نے مخالفت کی تو انہوں نے کہا فنڈامنٹل لوگ ہیں, بنیاد پرست لوگ ہیں. یعنی یہ جو ورڈ ہے مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں ہوا, اس کی شروعات عیسائیوں کے لیے استعمال کی گئی. تم لا کر ہمارے بازار میں اس کو بیچتے ہو, کہتے ہو مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے. اس کی شروعات پہ بھی غور کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے خلاف یہ بہتان تراشی ہے. ایسے وقت پر کہ جبکہ اسلام کے خلاف اس کا امیج بگاڑنے کے لیے نئے چیزیں تہمت میں ڈالی جا رہی, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھے اور اپنا میڈیا حرکت میں لائیں. اسلام میڈیا یوز کرنا چاہیے. آزاد وکیپیڈیا ہے, وکی میڈیا ہے, گوگل میڈیا ہے, فلاں میڈیا ہے, جنوری میڈیا, فبروری میڈیا. مسلم میڈیا نظر نہیں آتا, اسلام میڈیا نظر نہیں آتا. جرت والے ہمارے اندر جو اپنے آپ کو بہادر کہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنی بہادری اگر دکھانا ہے تو اسلام کا امیج جو ملائن کر رہے اس کے دفاع میں اگر کام کرو گے تو میں ان کو بہادر مانوں گا. میں کہوں گا کہ بھئی یہ ہے اصل بہادر آدمی. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اٹھو وگر حشر ہوگا پھر نہ کبھی, دوڑو چال زمانہ قیامت کی چل گیا. اٹھو ان حالات کے رخ کو مڑا دو, ہر فرعون زمانہ کو اسلام بتا دو. یہ چوتھا طریقہ ہے کہ اسلام کے بارے میں کوئی تہمت ڈالتے ہوئے نئے الفاظ گھڑ دینا, جیسا کہنا کہ ٹیررسٹ یا اسلامک ٹیررزم. پانچواں طریقہ ہے تقبیح التحسینات, ٹو پریزنٹ اسلام سولوشن ایز اے پرابلم. کیا مطلب ہے؟ یعنی اسلام میں جو چیزیں سولوشن کے طور پہ دی گئی ہیں اس کو پرابلم کے جیسا پیش کرنا, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اسلام میں پردے کا کانسیپٹ ہے, یہ ایک سولوشن ہے لیکن اس کو پرابلم کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اسلام یہ کہتا ہے شراب مت پیو, تو کہتے ہیں فریڈم کو روکا جا رہا ہے, آزادی کو روکا جا رہا ہے. اسلام یہ کہتا ہے جانوروں کی طرح زندگی مت گزارو, نکاح کر کے سسٹمیٹک لائف گزارو, تو کہتے ہیں فریڈم, براڈ مائنڈ ہونا چاہیے.
آپ کو سمجھداری ہونی چاہیے، آپ ہم کو شک نہیں کرنا چاہیے. ہم دونوں دوست ہیں، ہماری یہ گرل فرینڈ ہے، ہمارا بوائے فرینڈ ہے. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں ایڈس نکل جاتا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ایڈس پیدا ہو جاتا. کہتے ہیں بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ خنزیر مت کھاؤ، کہتے ہیں گوشت کو آپ کون ہوتے رکھانے والے؟ ہماری مرضی. چھوٹا سا پیارا سا سوائن فلو لگ گیا ادھر، ارے پالیے سوائن فلو کو، پالیے. چھوٹا سا پیارا سے ایش لگ گیا، پالیے. آپ کا پالا ہوا پروردہ نوجوان بچہ ہے، پالیے اس کو. شراب پینے سے آدمی کی عقل معوف ہو جاتی ہے. الخمر ما خامر العقل، عقل کو جو معوف کر دے. ہیروئن، ڈرگز، گانجا دھوئیں کی شکل کا ہو، انجیکشن کی شکل کا ہو، گولی کی شکل کا ہو، کیپسول کی شکل کا ہو، دھوئیں کی شکل کا ہو، خوشبے کی شکل کا ہو، ہر قسم کا نشہ حرام ہے اسلام میں. چاہے وہ شراب پینے کی شکل کا ہو، چاہے وہ کسی اور شکل کا ہو، جس سے بھی دماغ عقل معوف ہو جائے. کہا اسلام میں بہت بربریت ہے، باربیرک نظام ہے. شراب حرام، ایسا کیسے چلے گا؟ پھر ہمارے پارٹیز کیسے ہوں گے؟ اگر شراب حرام ہو جائے تو پارٹیز کیسے ہوں گے؟ شراب خانوں پہ تالے لگ جائیں گے اگر اسلامی حکومت آئے گی. ایسا نہیں کہ اسلامی حکومت آنے نہ دے. اور فحاشی کے اڈوں اور کلبوں پر تالے لگ جائیں گے اگر اسلامی حکومت آئے گی. لہذا زنا کے اڈے آباد رہیں، بلکہ اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے. شراب ایک ایسی بیماری ہے جو لیگل طریقے سے بازار میں بوتل کی شکل میں بکتی ہے، اور شراب ایک ایسی بیماری ہے جس کو حکومتیں دیکھتے ہوئے بھی اچھے طریقے سے کہتی ہے اس کو خریدا جائے اور پریزنٹ کیا جائے. اور شراب کے بوتل پر آپ نے دیکھا، ایک ہندوستان کے مایاناد ہندو نے یہ بات اپنے بیان میں کہی، اکثر شراب کے بوتلوں پر پیلا رنگ کیوں رہتا ہے؟ تو شراب بیچنے والوں نے کہا سونا بیچنے سے زیادہ آمدنی تو ہمیں شراب سے ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم نے پیلا رنگ شراب کے اطراف پہ لگا دیا. یہ ہے شراب. اسلام نے کہا شراب مت پیو، اسلام نے کہا زنا مت کرو. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. سورہ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 32. انما الخمر والمیسر، کہا کہ شراب مت پیو، یہ تمہارے عقلوں کو معوف کر دے گی، اس سے تمہارے اندر جھگڑے ہو جائیں گے، بغضا آئے گا. سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 90، 91 اور 92. لیکن لوگوں نے نہیں سنا. اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک عقل مند ہے، دوسرا عقل مند بھی ہے، تجربہ کار بھی ہے. ایک عقل مند ہے، دوسرا ہے عقل مند بھی ہے اور تجربہ کار بھی ہے. عقل مند تجربہ کار ایکسپیرینس آدمی کہتا ہے اس کے قریب مت جاؤ، بڑی بدبو آتی. عقل مند کہتا ہے میں آپ کی بات کیوں سنوں؟ اپنے قدم سے آگے بڑھتا ہے، انگلی بڑھاتا ہے، پھر ناک کی طرف لاتا، ارے واقعی صحیح بولے، بہت گندی بو ہے. مطلب کیا ہے؟ اسلام نے کہا یہ زنا کے قریب مت جاؤ، انہو کان فاحشہ، یہ شراب کے مت قریب جاؤ، یحرم علیہم الخبائث، یہ خبیث چیزیں ہیں. لیکن دنیا گئی، جا کر انہوں نے دیکھا، نتیجے میں کیا ملا؟ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس 2001 کی رپورٹ کہتی ہے ہر ہاسپٹل کو آنے والے 10 میں سے 4 وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایکسیڈنٹ کیا ہے. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، زخمی ہوتے ہیں، بیڈ پر آ کے گرتے ہیں. ہاسپٹل میں آنے والے 10 مریضوں میں سے 4 وہ ہوتے ہیں شراب کی بنیاد پر جو بیمار ہو جاتے ہیں یا شراب کی بنیاد پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور جیل میں آنے والے 10 میں سے 4 وہ ہوتے ہیں، جیل میں آنے والے 10 میں سے 4 وہ ہوتے ہیں شراب کی بنیاد پر، شراب کے نشے میں آ کر انہوں نے جرم کیا. اس آزادی نے کیا دیا؟ ہاسپٹل سے بھرے مریض، جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے نوجوان، یہ بھی کوئی آزادی ہوئی؟ اور خنزیر نہیں کھانے کے لیے کہا، خنزیر کھائے آج سوائن فلو لگ گیا. اور زنا عام ہو گیا. فی الوقت امریکہ کے اندر 40 ملین لوگ ایڈز کے مریض ہیں جو موت کا انتظار کر رہے ہیں. موت انہیں آ نہیں رہی، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، بیڈوں پر تڑپ رہے موت کے انتظار میں. 40 ملین، 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ کا. 40، یہ سارے رپورٹ آپ کو جو بتا رہا ہوں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی رپورٹ ہے. یعنی یہ وہ رپورٹ ہے جس کے ذریعے سے کوئی بھی دنیا کا آدمی آپ کی بات کو مان سکتا ہے. تو اسلام میں کہا یہ سولوشن ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. تو اس کو کیا پرابلم کیسا پیش کرے؟ یہ دیکھو اسلام میں فریڈم نہیں.